رسول اکرم اپنے دونوں نواسوں کو سینے مبارک پر بٹھاتے، کندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو۔ آج ہم حضرت امام اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر شہادت عظمیٰ تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں، پھر بھی جو دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں احادیث کریم کے ذرائع موجود ہیں وہ الگ ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ اگر مطالعہ کریں تو بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور اپنے جان نثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے بچپن کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں، جن کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں۔ حضور کی اولاد فرزندے کہلاتے ہیں۔ ہر ماں کی اولاد اپنے اسب فرزند نرینہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا اسب ولی میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجر اولاد فاطمہ کے جن کی ولی اسب میں ہوں۔ آپ کی ولادت ابن علی حضرت امام حسین علیہ السلام نبی رحمت کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 کو کربلا عراق میں شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں لب ڈالا، آپ کے لیے دعا فرمائی، پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفصل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریحانۃ الرسول اللہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں بھی ہے، الحسن والحسین اسماء من اہل الجنۃ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جہالت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے خود حسن اور حسین علیہ السلام کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا کیا۔ حضرت امام حسن اور حسین کی پرورش آقا نعمت کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں ہی حسن اور حسین کی پرورش ہوئی۔
پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے۔ آپ ہی کے گہوارہ میں آپ دونوں پروان چڑھے۔ ایک طرف نبی آخر الزماں جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانیت کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں آپ کے اخلاق کریمہ کی، اور دونوں طرف سے امیر المومنین علی ابن ابو طالب جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے، تیسری طرف فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقوں میں پیغمبر اسلام کی دعوت دیتی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے اور ان کے ساتھ بچوں کی طرح ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ان کی تربیت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لاتے اور چھوٹا بچہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام پیچھے سے دوڑتے آتے اور آپ کی گودی میں بیٹھ جاتے اور آپ کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے، اور جب تک امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ کھیلتے رہتے، آپ بالکل بھی عبادت نہیں چھوڑتے، عبادت میں مصروف رہتے۔ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد، زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر امور ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ کی چاہت اور محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعوے بے دلیل صحیح نہیں ہوتے۔ آپ کے محسن جو ہیں وہ آپ سے اگر محبت کرتے ہیں، آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے تمام واقعات جو ہیں نئی نسلوں کو بتانے چاہیے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی ایمان حرارت پیدا ہو اور سچ حق پر چلنے پر ترغیب ملے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ دونوں بھائی حسن اور حسین جنگل کی طرف نکل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے تو دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں گھر پہ نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے صحابی کو بھیجا، ابو ہریرہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو حسن اور حسین کہاں ہیں۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کی طرف گیا، دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی حفاظت کر رہا ہے اور کھڑا ہے آگے، تاکہ آپ جنگل میں آگے نہ جا سکیں۔ تو اسی طرح آپ کے بچپن کے بہت سے واقعہ ایسے ہیں جو کہ حدیثوں میں بھی موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگہداشت میں آپ نے پرورش پائی۔